اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عالم امر کی بات ہے، عالم خلق کی نہیں۔ عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے، قانون ہے، عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے، تھیوریٹیکل فزکس میں، اور تھیئریز آف دی کریشن آف یونیورس، اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے، اتنی گرم تھی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ، یعنی اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد۔ وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری، یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے۔ سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہوا، اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے، تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے، اب یہ مانا جا رہی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے۔ عالم امر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے۔ میری جو بھی ایک رائے بنی ہے، اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے۔ اور یہ کن کیا ہے؟ جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے، ڈیوائن انرجی ہے، لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی، خنک نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ خنک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے، ذات باری کا نہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی، عقل اول سے پھر فلک اول، پھر فلک اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے فلک ثانی، یہ عقول عشرہ اور 9 افلاک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے، کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں، ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا۔ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات، اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا؟ صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے۔ میں جب کہوں گا کن تو وہ کہاں سے آئے گا کن؟ وہ میری ذات ہی سے آئے گا، اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے، لیکن یہ کن نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خنک نور، ٹھنڈی روشنی، یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے۔ یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے۔ یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نور، خنک نور، جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے، یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے۔ اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے، اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا۔ اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی، اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، نور روحی، نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق۔ اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ ہے بگ بینگ۔
اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ، اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے، لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی، یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے، اس آگ کی لو سے، اس آگ کی لپٹ سے۔ پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے۔ اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں۔ اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد، یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا ہالہ بن گیا ہے، اسی سے پانی بنا ہے، پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے۔